السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ غوث اعظم دستگیر سرکار کی 2 کراماتیں شیئر کرنے والی ہوں۔ ایک وقت کی بات ہے جب ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم دستگیر اپنے مدرسے کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پر سے ایک سانپ گرا۔ سانپ کو دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف کا عالم برپا ہو گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلے اور نہ ہی بیان دینا بند کیا۔ سارے لوگ دور کھڑے ہو گئے اور دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ قربان جائے بغداد کے شہنشاہ پر کہ وہ ذرا بھی نہ گھبرائے اور نہ بیان دینا بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ سارے لوگ دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سانپ کے جانے کے بعد سرکار غوث پاک کے آس پاس جمع ہو گئے اور سرکار سے عرض کرنے لگے کہ حضور، سانپ نے آپ سے کیا کہا؟ اس پر سرکار غوث پاک مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ سانپ نے مجھ سے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ دوسری کرامات یوں ہے کہ سرکار غوث پاک کے وقت کی بات ہے۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر فدا تھے۔ لوگ دور دور سے اس کا گانا سننے کے لیے آتے، اس کا گانا سنتے اور بدلے میں پیسے دیتے۔ ایک بار غوث پاک کا گزر اس کی گلی سے ہوا تو اسے گاتے بجاتے انہوں نے دیکھا، تو آپ نے اسے ہدایت کی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن اس شخص کو اپنے گانے بجانے اور اپنی آواز پر بہت ہی غرور اور گھمنڈ تھا۔ اس نے سرکار سے کہا کہ اس کام میں کچھ غلط نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ سرکار نے اس شخص کو بہت سمجھایا پر وہ شخص نہ مانا، گاتا بجاتا بھی رہا اور سرکار کی مخالفت بھی کرتا رہا اور لوگوں سے کہتا کہ سرکار غوث پاک مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت ہی اچھا گاتا ہوں۔ غوث پاک سرکار کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وقت گزرتا گیا اور اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کی آواز میں وہ بات نہ رہی، اب اس کی شہرت کم ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے گانے بجانے کے لیے بلانا بند کر دیا اور دوسرے گانے بجانے والوں کو بلانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ اس کے پاس اب پیسے بھی نہیں رہے تو وہ قبرستان میں رہنے لگا اور اپنا گانا مردوں کو سنانے لگا۔ ایک دن جب وہ قبرستان میں مردوں کو گانا سنا رہا تھا تو ایک قبر میں سے آواز آئی، اے شخص، اب تو گانا بجانا بند کر دے اور خدا کی طرف لوٹ جا۔ یہ سن کر شخص کا بہت عجیب سا عالم ہو گیا اور وہ بہت گھبرا گیا اور وہ اللہ کے سامنے بخشش کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس وقت حضور سیدنا غوث پاک کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا لی اور پھر کچھ دیر بعد تقریر میں شامل لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں موجود بہت سارے لوگ 100 دینار لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک شخص سے 100 دینار لے لیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ 100 دینار لے کر شلوجیہ کے قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص روتا بلکتا ہوا دکھائی دے گا، اسے 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص اسے روتا بلکتا ہوا دکھائی دیا۔ خادم اس کے پاس گیا، اسے سلام کیا اور 100 دینار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب وہ بوڑھا شخص تیز آواز میں کچھ کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اب اسے ہوش آیا تو خادم نے اسے کہا کہ تمہیں سرکار غوث پاک بلا رہے ہیں۔
وہ شخص فوراً خادم کے ساتھ چل پڑا۔ اب دونوں غوث پاک کے پاس پہنچ گئے تو سرکار نے اس شخص سے کہا، اب تم اپنا قصہ خود اپنے منہ سے بیان کر دو۔ اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ جب میں جوان تھا تو گانے بجانے میں میری بڑی شہرت تھی۔ میرا گانا سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے اور مجھے ڈھیروں پیسے دیتے تھے۔ اس وقت سرکار نے مجھ سے ہدایت کی تھی کہ یہ سب غلط ہے، توبہ کر لو۔ میں نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی اور ان کے خلاف میں بات کرنا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے میری عمر ڈھلتی گئی، بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے سننا بند کر دیا۔ اب میرے پاس میں کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، میں بہت ہی غریب ہو چکا ہوں۔ میں بہت ہی پریشان تھا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہا تھا، معافی تلافی کر رہا تھا تو سرکار نے اپنے خادم کے ذریعے اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس شخص نے کہا، میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنے باجے کو توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور 40 آدمیوں نے جو وہاں موجود تھے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دے دیا، اور جو لوگ وہاں موجود گانا بجانا کیا کرتے تھے، گانے بجانے سے توبہ کر لی۔